آتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی رضا سب سے بڑی۔ اب یاد رکھ لیں کہ ایک ہے نیکیاں حاصل کرنا، نمازیں پڑھنا اس غرض سے کہ جنت ملے، برے کاموں کی طرف نہ جانا اس غرض سے کہ جنت ملے، کرپشن نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا اس ڈر سے اللہ ناراض نہ ہو جائے اور جنت ملے۔ کہ جب تک یہ جنت بیچ میں رہے نا، عبادات ہوتی رہے، تو اس وقت تک انسان اس مقام رضا تک نہیں پہنچتا۔ جب تک جنت کا لالچ بیچ میں رہے، مقام رضا تک انسان، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہے اور ایک میں پانی پکڑا ہے تو بھاگی جا رہی ہیں۔ کسی اللہ والے نے پوچھا مائی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ امجد صاحب یہ سننا ہے آپ سے، مائی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ انہوں نے پوچھا جنت کے لالچ میں تو لوگ عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ کیا کرے گی؟ ایسا ظلم نہ کر۔ اس نے کہا میں چاہتی ہی نہیں کہ مولا کی عبادت اس وجہ سے کرے، کوئی جنت کے لالچ میں تو کوئی جہنم کے خوف سے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کی جائے کہ وہ ہمارا اللہ، کہ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جہنم بھی جل جائے، ختم ہو جائے، اس کی آگ بھی ختم ہو جائے اور جور جنت بھی ختم ہو جائے، تاکہ لوگ ان جھگڑوں میں پڑے ہی نہ۔ تو یہ جو مقام ہے نا کہ جب عبادت صرف اس وجہ سے کی جائے، عبادت اس وجہ سے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ کے اندر میں مختصر سے آپ کو نفس سمجھاتا ہوں۔ نفس کی اقسام مختصر سرح کے نفس کی یاد رکھیں۔ اقسام کے اندر پہلی جو قسم ہے اس میں عرف عام میں ہم کو بولتے ہیں اسے نفس امارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس امارہ ہے یہ برائی کا نفس ہے، انسان کو برے کاموں کی طرف اچھالتا ہے، برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خیالات زیادہ تر ناپاک آتے ہیں، جھگڑوں کے خیالات، خواب میں سوئے ہیں تو برے خیالات آئیں گے۔ سنتے ہیں نا عرف عام میں کہ رات کو جی صبح 8 بوس ہمارے پاس لوگ، ہماری فیلڈ ایسی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں کہ رات سویا ہوا تھا کتا میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس طرح کے خواب دیکھیں گے، کبھی سانپ لگا ہوا پیچھے، کبھی کتا لگا ہوا ہے۔ عرف عام میں پھر ہم ڈرتے ہیں، پھر ہم پیران نظام کے پاس جاتے ہیں، ان کا بھی پھر نظام ایسے ہی چلتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں واقعہ کچھ ایسے ہوا تھا، کبھی بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے۔ یہ آلموسٹ 99.9% یہ نفس امارہ ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں پیچھے کچھ نہیں ہے، صرف ایک وہم ہے، خیالات ہیں، وہ جو اندر نفس ہم نے پالا ہوا ہے نا مسلسل برائیاں کر کر کے، یہ وہ ہے۔ اگر آپ اس سے نکل آئیں، اس نفس سے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی عبادت مسلسل کرنی، اور پھر کم از کم 60,000 مرتبہ مسلسل بغیر کسی دن کا وقفہ کیے، علاج ہے اس کا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ اس سے آپ اس نفس سے نکلتے ہیں۔ جب آپ اس نفس سے نکلتے ہیں، اگلا نفس آپ کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے لوامہ۔ کون سا ملتا ہے؟ یہ اس کے بعد سننے بھی ہیں تو اس کے بعد پھر لنگر ملنا ہے۔ لنگر آج پیک ہے سارے کا سارا، وہ ایسے نہیں ہے کہ اوپر سب کو بلا لیا جائے گا، جس کو یہ یاد ہوں گے یہ نفس کی اقسام ان کو لنگر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ صاحب تو یاد کریں گے، اب بڑے آپ کو بار بار بلا کیوں مخاطب کر رہا ہوں؟
لیکن آج ایک بڑھ جائے گا۔ اب نفس لوامہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس نفس امارہ سے نکل آئیں، توجہ سے سنیے جائیے گا، یہ جو نفس امارہ جب آپ داخل ہو جائیں، اس میں ہر شخص اپنے آپ کو جان سکتا ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، اس میں اب سارے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نفس امارہ کا یاد رکھیں، جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس شخص کا نفس امارہ ہے، وہ سمجھ لے وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نفس امارہ والا شخص اگر ایمان کی حالت میں چلا گیا، پھر اپنے حصے کی مار کھا کے سزا بھگت کے تب ہی جنت میں جا سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جب آپ محنت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بندگی کرتے رہتے ہیں، آگے آ جاتا ہے نفس لوامہ۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، اس نفس کی اللہ قسم کھاتا ہے، کیوں؟ صرف اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا۔ کس کی طرف؟ نیکی کی طرف انسان کو، اور انسان کے جو خواب ہیں، خیال ہیں، وہ بھی حلال چیزوں کے آتے ہیں۔ بھی خواب میں دیکھے گا تو وہ جو پہلے کتا تھا، سانپ تھا، بچھو تھا، حرام جانور دیکھتا تھا، اب ان کو چھوڑ کر آپ حلال چیزوں کی طرف، خواب بھی حلال آئیں گے، حلال جانوروں۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اب اس سے یہ یاد رکھیں، بارڈر لائن ہوتی ہے، اس سے تھوڑی سی محنت ہوئی تو آپ آگے چلے گئے نفس ملہمہ کی طرف، آپ تھوڑا سا اس سے پھسلے تو پیچھے واپس امارہ کی طرف آ جائیں۔ اس کا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل 60 دن الا اللہ کا ورد کریں۔ اور بھی بڑے ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ مختصر آپ کے سامنے چیزیں آپ کے رکھ رہا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اس کے بعد اگلا نفس ہے نفس ملہمہ۔ اس کی پہچان یہ ہے، انسان نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، برا خیال نہیں انسان کے آتا، بری مجلس سے انسان بچتا ہے۔ انسان کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ چیز مجلس بری ہے، یہ اچھی ہے، یہاں میں نے جانا ہے، یہاں نہیں جانا۔ یہاں پہ انسان ترغیب دیتا ہے، خود بھی نیکی کی طرف، آگے انسان اس کی تبلیغ بھی کرتا۔ اس کے اندر سے پھر یہ شرم ختم ہو جاتی، وہ میں نے کسی کو کہہ دیا آ جاؤ اس مجلس کی طرف، اللہ کی طرف آ جاؤ، لوگ مجھے تانا دیں گے، وہ پھر لوگوں کے تانوں سے بچ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عرف عام میں نفس علماء صالحین کا ہوتا ہے، علماء اور صالحین کا یہ نفس ہوتا۔ اس سے آگے پہچان ہے، یہ کیا ہے لفظ آپ؟ اللہ کا ورد ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں، آگے آپ نفس سے آپ مطمئنہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نفس ہے، کس میں؟ اس کی سادی سی پہچانیں اور بھی بڑی ساری لکھی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے۔ سادی سی اور موٹی سی پہچان یہ ہے کہ آپ پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، خوشی آئے، جو بھی آئے، آپ مطمئن رہتے۔ وہ شعر سنا ہے نا، یہ دکھاں وچ میرا، یار یہ کبھی نہیں سنا، یہ دکھاں وچ میرا سونا راضی، میں سکھاں نو چولہے پاواں۔ پھر انسان کی حالت یہ ہو جاتی بھی کوئی مارے پھر بھی انسان کہتا مولا تو راضی۔ یہاں سے مقام ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقام ولایت، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مقام ولایت، ولایت کی ولی کی سیڑھی پر، ولایت کی سیڑھی پر انسان قدم رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اب اس کے آگے ہے، آگے پھر ولایت کی الگ سے قسمیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ وہ اگلا نفس ہے، اسے کہتے ہیں نفس راضیہ۔ یہاں پہ انسان صرف مطمئن ہوتا ہے، پریشانی آئی کوئی دکھ نہیں، ملال کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اب جب نفس راضیہ ہو جائے تب پریشانی آنے پر انسان خوش ہوتا، مصیبت آنے پر بھی انسان خوش ہوتا۔ کیا ہوا؟ مالک کی طرف سے، میرے مالک نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی خوش۔
انسان اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا رتبہ سب انسان ختم کر دیتا، اسے غرض کوئی نہیں رہتی کہ دنیا کیا کہے گی۔ پھر وہ حال مجنو جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ لیلا جب بیمار ہوئی، لوکاں آکھیا مجنو کیوں تیری لیلا کالی مس سے، مجنو پھر جواب دیتا ہی مس سچ ڈاڈی چس سے۔ مجنو آگے مجنو نے کہا، لوگوں نے کہا یہ کیا، لوکاں آکھیا نا مجنو کو تیری لیلا کالی مس سے۔ اب وہ پھر ذہن ایسا بن جاتا ہے، مس کہتے ہیں سیاہی کو، مس کس کو کہتے ہیں؟ لوکاں آکھیا مجنو کو تیری لیلا کالی مس سے، مجنو پھر جواب دیتا ہی مس سچ ڈاڈی چس سے۔ آگے لکھتا ہے کیوں، کہتا ہے مس لکھ دی قرآن تے کتاباں، مس لکھ دی یار دو خطے 10 غلام فریدا، جے مس نہ ہوندی تو کیویں لکھدا یار دو خطے۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے، وہ لیلا بیمار ہوئی، اس نے اپنا صدقہ خیرات کیا، خیرات بانٹ رہی تھی، بڑے سارے آئے تھے مجنو بن کر لائن میں لگے ہیں خیرات لینے کے لیے، بڑے تھے کھانا کھانے کے لیے بڑے آ جاتے ہیں، سارے مجنو آ گئے جی میں بھی مجنو خیرات لیے جا رہے ہیں۔ جب اصل میں مجنو آیا تو لیلا کو غصہ آیا کہ میرا عاشق اور ان فقیروں کی لائن میں۔ اس نے اس کا کاسا پکڑ کے توڑ دیا، مجنو ہنس دیا، خوش ہوا، بڑا رقص میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا او بے شرم، تمہیں خیرات بھی نہیں ملی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی ہنس رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا پاگل میں نہیں یہ ہوئے ہیں، تم نے غور نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انوکھا کام کیا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے دوسروں سے انوکھا جانا ہے تو ایسے کیا، مجھے کچھ الگ جانا ہے، مجھے اس نے پہچانا ہے تو ایسے کیا، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب نفس راضیہ ہو جائے تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ محبوب انسان کو تڑپائے وہ پھر بھی خوش ہے، وہ خوش رکھے پھر بھی خوش ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے آخری نفس، جسے کہتے ہیں نفس مردیہ۔ سمیع پانی نہیں ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ نفس مردیہ ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کیا؟ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ پھر انسان اس سٹیج پر جا پہنچا، مقام مردیہ۔ پھر اللہ کی جو تقدیر ہے اس کا قلم بندے کی زبان پر چلتا، وہ اللہ نہیں بن جاتا، یہ ذہن میں رکھیں، بندہ اللہ نہیں بنتا، اس بندے کا پھر براہ راست تعلق عالم لاہوت وہاں تک ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے پھر کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ پھر انسان کا تعلق براہ راست عالم لاہوت کے ساتھ ہو جاتا ہے، بندہ ہوتا اسی زمین پر ہی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ معراج پر گئے، جنت پر گئے، تو جنت سے جب واپس آئے تو بلال حبشی کو فرمایا تھا اے بلال، میں نے حوران جنت کی جو سردار ہے اسے کہا تھا کہ تیرا نکاح میں اپنے بلال سے کرتا ہوں، اس نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا تھا، تو میں نے اسے تب کہا تھا ٹھہرو میں اپنے بلال سے پوچھ لوں وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بلال حبشی پھر فرمایا تھا اے بلال مبارک ہو تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے عرش معلیٰ پہ سنا۔ اب آقا جھوٹ تو نہیں بول سکتے، نہ آقا اسے کو بلال کو تسلیاں دے رہے تھے، نہیں، آقا ایسے زبان مبارکہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور وہ حق تھا، حق ہے، تا قیامت تک حق رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ بلال مقام مردیہ تک جا پہنچے تھے۔ کہ دیکھیں نا، مار پڑتی ہے
زبان پہ چھالے رکھے جاتے ہیں، زبان پہ کوئلے رکھے جاتے ہیں، جسم پر پتھر رکھا جاتا ہے، وہ پھر بھی احد 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 پکارتا ہے۔ وہ پوچھا بلال لوگ مار پر روتے ہیں تو ہنستا ہے؟ بلال کا جواب کیا تھا کہ دین کے نادانوں، تم مار کو دیکھتے ہو اور میں جمال یار کو دیکھتا۔ پھر مقام بندے کو یہ مل جاتا ہے۔ اب آئیے اسی مقام کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ پھر بندہ کیا ہوتا ہے، ہر حال میں راضی رہتا ہے، اور بندے کی زبان پر رب کی تقدیر چلتی ہے۔ اب اس کو سمجھیے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں ایک بار ایسے ہوا، میں اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا ایک جنگل میں نے کیا دیکھا، اس جنگل کے اندر دو مجذوب، کسی شرارتی نے ان پر لکڑیاں پھینک کر، وہ لیٹے ہوئے تھے، اس طرح کوئی چیز ڈال کر ان کو آگ لگا دی۔ اب ایک جو تھا وہ آگ میں جل رہا تھا، انہی لکڑیوں میں جو دوسرا شخص تھا اس کے کپڑوں کو تو آگ لگی تھی مگر اس کے جسم کو آگ چھو نہیں رہی تھی۔ کہتے آگ جب ہم نے جا کے بجھائی تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت دونوں مجذوب لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بتائیے دونوں میں کامل کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جس کو آگ لگی ہوئی تھی، جس کے جسم کو آگ جلا رہی تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کامل تو وہ ہونا چاہیے جس کی کرامت تھی، جو آگ جسے نہیں کہ چھو نہیں رہی تھی، بھی اس کے کپڑے تو جل گئے جیسے کہ اس کے جسم کو نقصان نہیں ہوا، مگر فرماتے ہیں میرے شیخ نے کہا نہیں بیٹا، کامل وہ ہے جسے آگ لگی تھی اور وہ اف بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تھا اس مقام مردیہ پر کہ مولا تو راضی، میں بھی اسی پر راضی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، شیخ محمد شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو مکتبہ دیوبند کے اکابر عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر نقل کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ محمد شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گوالیار انڈیا کا ایریا ہے، جو پرانے بزرگ ہیں جانتے ہیں، وہ جب وہاں پہ آئے تو جو گوالیار کا راجا تھا نا، راجا، اسے کسی نے جا کے خبر دی بھی ایک درویش آیا ہے، اس کے آس پاس ایک حلقہ احباب بڑا بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن اس کی مشہوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی کہیں ایسا نہ ہو بھی اس کی فوج بڑھتی جائے، اس کے لوگ بڑھتے جائیں، کہیں کل کو ہماری سلطنت کا ہی بیڑا غرق کر دے، آپ کی گورنمنٹ کا ہی بیڑا غرق کر دے۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس شخص کو راتوں رات یہاں سے نکال دو۔ اس نے اپنے 500 سپاہی بھیجے، 500 سپاہی بھیجے اور کہا بھی اس محمد شاہ غوث کو یہاں سے نکال دو۔ 500 سپاہی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں سے نکلو۔ اب محمد شاہ غوث ان کے بارے میں مشہور تھا، یہ مقام مردیہ پر فائز، مقام مردیہ پر رائج ہیں، بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اسٹیج پر پہنچے تو آج تک بڑے بڑے لوگ پہنچے، مگر اسٹیج پر پہنچ کر جب بڑی مشکل سامنے آتی ڈگمگا جاتے۔ یہ وہاں پر پہنچے تو وہ جو سپاہی تھے جب گئے، انہوں نے کہا جی بادشاہ کا حکم ہے یہاں سے نکل چلو۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا حضرت بد دعا کر دیں۔ کہا نہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جو اللہ کی رضا ہے کرتے ہیں۔ آگے چلے، اب جو سپاہی تھے جیسے جیسے وہ سرحد، وہ جو گوالیار کی سرحد تھی اس کے پاس پہنچنا شروع ہوئے، سپاہیوں نے کہا بھی اب یہ درویش ہے، کس نے پوچھنا ہے، ان کے پاس جو مال مول ہے لوٹو پوٹو۔ وہ آپ کے جو مریدین تھے ان سب سے لوگوں نے کیا کیا، ان کے وہ جو سپاہی تھے انہوں نے مال شال لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ پھر کہیں حضرت کچھ تو کریں،
اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم نہیں بولیں گے جو رب کو منظور۔ آخر کار جب وہ جو سرحد پاس، وہ جو کراس جب انہوں نے کی، مال لوٹ لیا، سب کچھ انہوں نے برباد کر دیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، خاموش۔ اب ان کی ایک 9 سالہ نواسی شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کے ساتھ تھی، وہ بھی ایک سواری پہ سوار تھی، اور اب ان کے کانوں میں، اس بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ اب وہ جو بالیاں تھیں، جب وہ جو ایک سپاہی کی نظر پڑی، اس نے کیا کیا، آگے بڑھ کر بچی کے دونوں کانوں کو ایسے چیرا، بالیوں کو کھینچا، کان چر گئے، خون نکلا، اور بچی چیخی۔ جیسے ہی وہ چیخی تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ادھر پڑی۔ جب آپ کی نظر پڑی، آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے، صاحب کرامت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، بس جیسے ہی آپ نے وہ چھڑی لہرائی، وہ جتنے سپاہی آس پاس تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ کرامت تو آپ کی بہت بڑی صادر ہو گئی، ظاہر ہو گئی، مگر مقام رضا سے ڈگمگا گئے۔ اور قرآن کی آیت کیا پڑھی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا، بولیے تو صحیح، اللہ کی رضا۔ اب اسی ضمن میں آخری 2-4 باتیں بڑی توجہ سے سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھیں، مقام رضا، مقام رضا پر فائز ہیں، اور مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی ہے، مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے، جس کی خاطر سجدے لمبے ہوئے ہیں، جس کی خاطر آقا نے منبر چھوڑا ہے، جس حسن اور حسین کو بچپن سے ہی آقا گود میں اٹھا کر اپنی کملی میں چھپا کر چلتے، مسجد جاتے، جہاں جاتے صحابہ پوچھتے آقا اندر کیا ہے، صرف بتاتے نہ بھی حسن اور حسین ہیں، بلکہ یہ فرماتے چادر ہٹاتے، صحابہ خود دیکھتے یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اب ایسے ان کی تربیت تھی، مقام رضا پر فائز ہے۔ یزید حاکم وقت بنا ہے، پہلی آفر آئی ہے، مدینہ کی گورنری لے لو، بیعت کر لو، مقام رضا ہے۔ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایک بدبخت شرابی، زانی، ڈاکو اس میرے مصطفیٰ کے دین کا محافظ بن بیٹھے۔ فرمایا ممکن نہیں، وہاں سے اس کو ٹھکرایا، آگے چلے، مکہ پاک جا پہنچے، بڑے سمجھانے والے بھی ہم جیسے پڑے تھے، جان سے جاؤ گے حسین؟ کہتے جان کون سی میری ہے، جان کون سی میری ہے، اس جان کا مالک میں تھوڑی ہوں، آج نہیں تو کل یہ جان تو جانی ہے، مگر اس دین پر بھی یہ کانچ ہے۔ فرمایا مفاہمت کر لو، پھر دیکھا جائے گا، پھر کبھی فوج جمع کر لو۔ فرمایا کیسے، آج میں ایسا کروں گا، کہیں گے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرنے والا۔ مفاہمت کر لی۔ وہ جو ہمیں درس دیا جاتا ہے نا آج کل، بڑے جوہلا بھی آ گئے، پیدا ہو گئے، ان جن جوہلا کے، ظالموں کے، ڈاکوؤں کے قصیدے پڑھتے۔ آج میں نے خود دیکھا ایک مولانا صاحب، وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے قصیدے پڑھ رہا تھا، وہ فلانی ہے، یہ کرتی ہے، در پھٹے منہ، ایسے علماء کے پتہ نہیں نام کے جاہل پرلے درجے کے پیدا ہو گئے۔ پھر وہ دیکھیے، پھر شہر مکہ میں حج ہو رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں حج کر لو، آپ موقع ہے، بہانہ ہے، بڑے تھے ایسے پیدا ہوئے جو آپ کو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، حج کر لو۔ حج کے بہانے کیا ہوگا، یزید کو پتا چلے گا حج میں مصروف ہو گئے، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ فرمایا خبردار، یہ بات ہمیں کوئی نہ سمجھائے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے، ہم اس خانوادے سے ہیں جس کی طہارت کی قسمیں خود اللہ نے اس اپنے کلام کے اندر نازل کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ ہم وہ ہیں جن کی طہارت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں۔
ہم وہ ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اور اس امت پر لازم کیا ہے. ہم اگر بھٹک گئے تو پھر ساری دنیا، رہتی دنیا تک ہر کوئی یہی راہ لے کر بھٹکنا شروع ہو جائے گا. پھر وہاں سے چلے میدان کربلا میں جا پہنچے، پانی بند ہو گیا، بچے بلک رہے ہیں، لوگ آتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ یہ فرماتے ہیں جن بھی آیا، جنوں کا بادشاہ بھی آیا، آ کر کہتا ہے حسین اگر آپ کہو دریائے فرات کو چند لمحوں میں آپ کے پاس لے آؤں. آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے ہم پاؤں ماریں تو یہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، مگر ہم رب کی رضا پر راضی ہیں. اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے بچے شہید ہو جائیں تو میں ہو جاؤں گا، مگر ان ناپاک لوگوں کی کسی بھی صورت میں بیعت نہیں کروں گا، ظالموں کی بیعت نہیں کروں گا. پھر کیا تھا؟ 3 دن گزرے، بچے بلک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، خود بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی بھی نہ رہا. تیمم سے آغاز شروع کر دیا، اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہے. بندہ سوچے تو کبھی کبھی تھوڑا سا سوچیں یہاں پر رک کر 1-2 منٹ کے لیے کہ یار ان کی محبت کیسی تھی اس دین کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اس خانوادے کا لگاؤ کیسا تھا. مجھ پر مشکل آئے، میں تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں، آپ ہو جائیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، فون نکالتے ہیں، وسیلے ڈھونڈتے ہیں. کہتا ہوں قربان جائیں کیا محبت تھی اور کیا توکل تھا. پتا ہے جان چلی جانی ہے، مفاہمت کا راستہ موجود ہے، علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، اونو محمد ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے. یہ بدبخت ہیں، لعنتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی، کون مرے گا، کون جیے گا، کیا ہوگا، انہیں کچھ نہیں ہے، سب جانتے ہیں. مگر اس رب کی رضا پہ ایسے راضی، آفریں ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں اس رب کی رضا پر ایسے راضی کہ وہ سجدے سے ساری نہیں اٹھاتے. سب کو کہتے ہیں رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو، آدھی میں تلاوت کرو. کیا تھا؟ سب کچھ کر سکتے تھے. ایک پیغام جا سکتا تھا، یزید ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی کر، مگر نہیں. یزید کہتا تھا بار بار گورنری لے لو، یہ لے لو، یہ منصب لے لو. بار بار اس کے پیغام آتے تھے، بس ایک کام کر دے، بیعت کر دے. اب اس زمانے میں بیعت تھی کا لفظ بیعت تھا، آج کے زمانے میں ووٹ ہے. اب یہاں پہ ہر کوئی سوچے، یہاں پر سمجھے، ذکر حسین یہ ایسے ہی کر لیا اور وہاں پہ ایسے ہی بیٹھے. ہم سوچے تو صحیح، ہم اپنی ذاتی مفادات کی خاطر، ایک گلی پکی کرنے کی خاطر ایک ظالم کو، جابر کو ووٹ نہیں ہم لوگ ڈال دیتے. کرتے ایسے کہ نہیں؟ یہ حسینیت کے ساتھ وفا ہے یا دھوکہ؟ ہر کوئی اپنے من میں خود سوچ لے، یہ دغا ہے کہ نہیں ہے. سب نے آلموسٹ گھر کے اندر لنگر بھی بنائے ہوں گے، بانٹے بھی ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. دین بھی بک رہا ہے، شراب بھی بک رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ دین تک بیچ رہے ہیں بس چند ٹکوں کی خاطر. شرابیں بھی بکیں، ناچ گانا بھی چلے، سب کچھ چلے، اور پھر ہم کس منہ سے کہیں ہم حسینی ہیں؟ پھر وہ میدان میں دیکھیں، اس تھوڑا سا منظر سامنے رکھ لیں. 10ویں محرم کا دن آیا ہے، اونو محمد چلے گئے، وہ رات آئی ہے. پھر حسین وہ ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر، حضرت انس فرماتے ہیں ہم بچپن سے، حضرت انس وہ فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں جب حسین پیدا ہوئے تھے
ہم میں سے ہر شخص نے سن رکھا تھا حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ انس بن مالک، مطلب کہ حسین کو بھی پتا تھا، مگر کیا تھا؟ رب کی رضا۔ وہ وہاں پر پہنچے ہیں، وہ 9ویں اور 10ویں محرم کی رات ہے، اس رات کے عالم میں پیغام آتے ہیں، کچھ نہیں سنتے۔ فرمایا نہیں، ظالم کی بیعت کرنا ہماری توہین ہے، مصطفیٰ کے دین کی توہین ہے۔ پھر رات کو آنکھ لگتی ہے اور دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا آئی ہیں، اور وہ کیا ہے، اس میدان سے کانٹے اکٹھے کر رہی ہے، کانٹے اٹھا رہی ہے۔ پوچھا پردہ دار خاتون کون ہے آپ؟ کہتی ہیں بیٹا تمہاری ماں ہوں، صبح یہاں پہ میرے شہزادوں کے جسم گریں گے، وہ جو تلوار کی تکلیف ہے وہ تو ہے، وہ تو درد جو ہوگا بیٹے، میں نہیں چاہتی یہ کانٹے تمہارے جسموں کو چبھیں، زیادہ تکلیف ہو۔ یہ خواب بھی دیکھ رہے اور دیکھ بھی چکے ہیں سب کچھ، کہ میرے علی اصغر نے بھی نہیں رہنا، علی اکبر نے بھی نہیں رہنا، کسی نے بھی نہیں رہنا، مگر پھر بھی اس رب کی رضا پر راضی، ایسے راضی۔ پھر وقت وہ بھی آتا ہے، میدان کربلا میں خود جاتے ہیں، سارے شہید ہو گئے، جوان بچوں کے لاشیں اٹھا کے لے آئے، لا کے رکھ دیے، سب شہید ہو گئے۔ پھر اب اپنی باری ہے، جا رہے ہیں، جاتے ہیں، شاہ سوار ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والے ہیں، اور جا کے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نادانو مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ دیکھیے، جب یہ مفاہمت جسے ہم سوچتے ہیں نا، مفاہمت کر لینی چاہیے۔ اب وہ ذرا تھوڑی سی ذرا سامنے رکھیے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نادانو مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہ جانتے ہیں۔ جب دنیا پرستی اور دنیا کی محبت من میں رچ بس جائے، وہ جو آقا نے فرمایا تھا کہ دل کو اس قدر مردہ کر دیتی ہے، انسان کا ایمان ہی چلا جاتا۔ انہیں کہہ رہے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہ جانتے ہیں، میں کون ہوں؟ حسین ابن علی ہوں۔ تو پھر بھی میرے مد مقابل آئے کہ حسین اپنا راستہ بدل۔ وہاں یہ فرماتے ہیں ہم راستہ بدلتے نہیں، ہم راستہ دکھانے والے۔ حسین ادھر عیش و عشرت ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ چند دن کی عیش و عشرت، میں تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اگر خدا تمہیں نگاہ دے تو دیکھو تو صحیح، حوران جنت میرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حسین اگر بدل جاتا، تیرا نصیب بدل جاتا۔ آپ نے فرمایا میں پھر کہہ رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، میرے بچوں کو تم نے شہید کیا، وقت ہے، اپنے نانا کی عزت کی قسم یہ باطل کا رستہ چھوڑ دو، جنت آج بھی تمہاری منتظر ہے، آج بھی معاف کر سکتا۔ مگر مفاد پرستی جب اس حد تک انسان کے اندر رچ بس جائے اور مردہ ضمیر انسان کو ایسے کر دیتی ہے کہ نہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں آگے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور تو اور اللہ اکبر تو کیا، تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، شمشیر بھی فتنہ، سارا وہ جو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا تھا۔ تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ انسان پڑھتا قرآن ہے مگر فتنے میں مبتلا رہتا ہے، مال میں مبتلا رہتا ہے، اللہ اس سے بچائے۔ حسین نے اس میدان کربلا میں ہمیں پیغام یہ دیا، صرف اتنا، مر جانا مٹ جانا، اگر اس دین کا نام لینا ہے اور چاہتے ہو کہ جنت میں اور قیامت میں میرے نانا کے سامنے آ کر حوض کوثر سے پانی پینا چاہو، تو باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر سمجھوتا کر لیا
فرمایا اگر سمجھوتا کر لیا تو دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت برباد ہو جائے گی۔ آخرت، یہ پیغام ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، سلام کے چند اشارے۔